کسی امام کے جانے کے بعد اس کے 18 بھی بیٹے تھے، جھگڑا امامت پہ نہیں ہوا۔ امام نے آنکھیں بند کی ہوں، 18 بیٹوں نے تلواریں نکالی ہوں کہ میں امام بنوں گا، میں امام بنوں گا، نہیں، انہیں پتا تھا امام ہم نے نہیں بنانا، اللہ نے بنانا ہے۔ دنیا سمجھ گئی ہوتی تو اس گھر کے جنازے گھروں سے واپس گھر نہ آتے۔ جتنے بھی بیٹھے ہو بڑے خوش قسمت ہو، تم آئے ہو غریب کے جنازے پہ، اور آج جنازوں کے رنگ بھی دو ہوں گے۔ میں پڑھوں گا بادشاہ کی شہادت کے اختتام پہ ایک جنازہ آئے گا مستورات میں، وہ جنازہ وہ ہے جو بہنوں نے بھیجا تھا۔ آپ اس جنازے کی بھی زیارت کریں گے، پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ جنازہ بھی آئے گا جو امت نے واپس بھیجا تھا۔ کوشش میں کرتا ہوں سبب مہیا ہوں، تیری آنکھ سے آنسو آئے، علی کی بیٹی راضی ہو، اللہ میرے بھائی کی پریشانی دور فرمائے۔ یہ جتنے بچوں نے دعا کے لیے کہا ہے، محمد کی بیٹی ان میں جس کی جو دعا ہے، جناب حسن کی کریمی کا واسطہ، وہ دعا قبول ہو جائے۔ جس نے آج حسن کے دسترخوان سے لنگر کیا، رزق لیا، میرا بادشاہ تمہارے رزق میں کمی نہ کرے۔ یہ اس کا دسترخوان ہے جس کی بہنیں بازار میں چادر مانگ رہی ہیں۔ اگلی سطر پہ امتی چپ رہے، سید ہائے ضرور کہے، یہ اس کا دسترخوان ہے جس کی بھتیجی رسیوں میں دفن ہے۔ جس کو غسل کے لیے شام والوں نے پانی بھی نہ دیا۔ کائنات کا شریف ترین امام، کسی کو نہ کچھ کہنے والا، کسی سے نہ کچھ سننے والا۔ جب زہر ملی ہے نا میرے بادشاہ کو، میرے مالک اٹھے اور سیدھے آئے ہیں قاسم کی ماں کے گھر۔ مولا نے، امام حسن نے آ کر دروازے پہ دستک دی، بی بی فروہ نے دروازے پہ آ کر، کون؟ حسن کی آواز آئی، فروہ دروازہ کھول۔ بی بی فروہ نے دروازہ کھولا تو حالت کیا ہے؟ امامہ کھل کے گلے میں ہے، رنگت چہرے کی زرد ہو چکی ہے، ہاتھ میرے بادشاہ کا جگر پہ ہے، جسم میں میرے بادشاہ کے کپ کپی تاری ہے۔ فروہ ہاتھ باندھ کے کہتی ہے، مولا یہ آپ کی حالت کس نے کی؟ حسن رو کہتے، میری حالت چھوڑ، میرا قاسم جگا، مجھے چھوڑ، میرا قاسم جگا۔ ماتمیوں کی رونے کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں۔ جب میرے بادشاہ حسن کو زہر ملی، جناب قاسم کی عمر کتنی تھی؟ میں وجہ پڑھنے لگا، عمر پڑھنے لگا ہوں، بے ساختہ ہائے کہنا۔ قاسم کی اتنی ہی عمر تھی جتنی کربلا میں حسین کی سکینہ کی عمر، 3.5 سال کا سن تھا۔ وہ جس کی محرم میں مہندیاں اٹھاتے رہے ہو نا، 3.5 سال کا تھا وہ شہزادہ۔ جب ماں نے آ کے بستر سے اٹھا کے باپ کے سینے پہ لٹایا، باپ کے سینے پہ قاسم کا آنا تھا، آنکھیں کھول کے کہتا ہے، اماں تو نے مجھے گرم ریت میں کیوں سلا دیا؟ رو کے کہتی، آنکھیں کھول، گرم ریت نہیں، بابے کا سینا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ ان آوازوں پہ رحم کرے، محمد کی بیٹیاں تمہاری چیخوں کو قبول کرے۔ بابے کی دائیں اور بائیں سے داڑھی چومی، داڑھی چوم کے کہتا، بابا تیرا سینہ اتنا گرم کیوں ہے؟ مولا حسن کی آواز، قاسم آنکھیں کھول، پھوپھی کے گھر جا۔ یہیں پہ میں جملہ رو کے مصائب رو کے ایک دعا کرنے لگا ہوں۔ تمہیں اس جنازے کا واسطہ آمین اونچی آواز میں کہہ دینا، میرا اللہ کوئی بہن سو رہی ہو، اسے بھائی کی موت کی اطلاع نہ ملے۔ سوئی ہوئی بہنوں سے بھائی کی موت کی اطلاع برداشت نہیں ہوتی۔ حسن کی آواز آئی، قاسم جا پھوپھی کے دروازے پہ جا کے کہے، اماں میں یتیم ہو گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم۔ بڑی روحانیت مجلس میں، بڑی قبولیت مجلس میں۔
ابتدائے مصائب بتا رہا ہے کہ شام والی بی بی آ گئی ہے، جنازے کے وارث آ گئے۔ اللہ نہ کرے کسی بہن کا بھائی مر جائے، دور سے آنے والی بہن تو دیر سے آتی ہے، لیکن جو سب سے قریب ہو وہ سب سے پہلے آ جاتی ہے۔ آج ہے حسن کا جنازہ، شام والی دیر سے آئی ہو، لاہور والی تو صبح سے بیٹھی ہے، رو کے کہہ رہی ہے اٹھاؤ میرے غریب کا جنازہ، کرو اے میرے حسن کا ماتم۔ آج روکو قاسم، جا پھوپھی کو جا کے بتا مجھے زہر مل گئی ہے۔ جتنے رو رہے ہو تم مجھے جواب دینا، 3.5 سال کے بچے کو موت کی اطلاع دینی آتی ہے؟ قاسم رو کے کہتا بابا میں نے کہنا کیا ہے، اتنا جملہ کہنا تھا۔ حسن کہتے قریب آ، قاسم قریب آیا، مولا حسن نے قاسم کے سر سے امامہ اتارا، قاسم کا گریبان چاک کیا، قاسم کی آستینیں الٹی، ریت اٹھا کے قاسم کے سر پہ ڈالی، رو کہتے اب کچھ نہ کہنا، تیرا چہرہ دیکھ کے پہچان، تو اب بولنا نہ، تیرا چہرہ دیکھ کے پہچان جائے کہ تو یتیم ہو گیا۔ قاسم نے کھلی آستینیں دیکھی، پھٹا ہوا گریبان دیکھا، مولا حسن کی آواز قاسم، جی بابا، اگر میری بہن سو رہی ہو جگانا نہ، دروازے پہ بیٹھ جانا، نماز شب کے لیے اٹھے گی علی کی نمازی بیٹی، اسے میرے زہر کی اطلاع دے دینا۔ رات کا یہی پہر تھا، روتا ہوا قاسم مدینے کی گلیوں میں کبھی آستینے دیکھتا، کبھی اپنے سر پہ رے دیکھتا، روتا روتا قاسم پہنچائے عالیہ کے دروازے پہ، قاسم نے دروازے کو ہاتھ رکھا، دروازہ بند ملا، قاسم روتا روتا زینب کے دروازے پہ بیٹھ گیا، دروازے کے ساتھ سر لگا کے رو کے کہتا پھوپھی دروازہ کھول، پھوپھی میں یتیم ہو رہا ہوں، پھوپھی میرے بابے کو زہر مل گئی۔ بستر سے تڑپ کے اٹھی علی کی بیٹی، رو کے کہتی فضا جلدی کر چراغ روشن کر، بی بی فضا دے کہتی بی بی ابھی تہجد کا وقت نہیں ہوا، رو کری چراغ روشن کر، دروازہ کھول، میں نے خواب دیکھا ہے میری ماں کا پہلو سے ہاتھ اٹھا ہوا ہے، رو رو کے کہہ رہی تو سو رہی ہے، اوے میرا گھر اجڑ گیا اور میرا چراغ بجھ گیا۔ حوصلہ 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 حوصلہ، بٹھا دینا اس بچے کو، پکڑ کے بٹھا دو، پکڑ کے بٹھا دو، حوصلے کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ۔ اما فضا چراغ روشن کر، اما فضا میری ماں کا پہلو سے ہاتھ اٹھا ہوا ہے، میں رک گیا تھا تاکہ کوئی ایسا بندہ نہ ہو جو گریے سے خالی رہ جائے، آوازیں اتنی بلند ہوگی کہ شام والی بی بی راضی ہو جائے گی۔ فضا نے چراغ روشن کیا، پیچھے زینب، پیچھے کلثوم، دونوں علی کی بیٹیاں چلی۔ فضا نے دروازہ کھولا، قاسم کا سر زینب کے قدموں پہ آیا، بی بی فضا نے قریب چلا کیا، رو کری بیٹا کوئی چیز مانگنی ہے صبح آ جانا، ابھی تو سیدوں کے گھر سے کوئی بھی فقیر لینے نہیں آتا۔ قاسم کی آنکھیں کھلی، رو کے کہا ماں میں تیرا قاسم، زینب رو کے کہتی میں صدقے جاؤں میرا امیر قاسم، رو کے کہتا امیر نہیں تیرا یتیم قاسم۔
بی بی عالیہ نے قاسم کی حالت دیکھی، رو کر کلثوم چلتی برقع لے، اور میرا پیکا گھر اجڑ گیا، اور میری ماں کی حویلی برباد ہو گئی، اور ابھی تو میں ماں کے زخم نہیں بھولی، اور ابھی تو میں باپے کی پھٹیاں نہیں بھولی۔ ادھر سے علی کی بیٹیاں روتی ہوئی حسن کی حویلی میں داخل ہوئی، حالت کیا ہے، جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آ رہے ہیں۔ ادھر سے جناب فروان زینب کی چیخ سنی، فروان حسن کے جگر کے ٹکڑوں پر کربلا ڈالا، بی بی زینب کاندے سے پکڑ کے دی چھپا دو، میں ہاتھوں پہ لینے آئی۔ ناچ رہا اور میں ہاتھوں پہ لینے آئی، آ گئی ساری اولاد، ساری اولاد زخمی حسن، حسن کی آواز آئی، میرا حسین کا دائیں ہاتھ چوم کے کہتا یہاں کھڑا، فرمایا حسین مجھے اپنا ہاتھ دے، کیسے بتاؤں کیسے سنے گا؟ حسن کی آواز ہے مجھے بتاؤ میری بہنیں کہاں ہیں؟ فضا کی آواز ہے تیری پاؤں میں بیٹھی رو رہی ہے۔ حسن نے تینوں بہنوں کے چادر کے پلو پکڑے، حسین کے ہاتھ میں دیے، رونے کا حسین میرے بال، میری بہنوں کا خیال رکھنا، اتنا کہنا تھا۔ حسین نے مٹھی کھول دی، حسن کی آنکھیں کھلی، حسین نے بھائی کے گلے میں باہیں ڈالی، فرمایا پردوں کی ضمانت لینی ہے تو غازی کو بلا، پردوں کی ضمانت لینی ہے تو عباس کو بلا۔ ادھر سے عباس نے دروازے پہ ٹکر ماری، رو کے کہا دے دو مجھے اجازت۔ ختم کر دیا، بھائیوں نے غسل دیا، بھائیوں نے کفن دیا، جتنے بیٹھے ہو ہر بندے نے ہر گھر میں موت دیکھی ہے۔ موت کا وقت بڑا مشکل ہوتا ہے، اگلا وقت کون سا مشکل ہوتا ہے؟ جب گھر سے کسی بھائی کا جنازہ اٹھانا ہو۔ میں نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا ہے، بندے بار بار اندر جاتے ہیں واپس آ جاتے ہیں، رو کے کہتے ہم جنازہ اٹھانے جاتے، بہنیں اٹھانے نہیں دے رہی، بھائی کا جنازہ اٹھاتے کبھی کوئی بہن آگے آ جاتی ہے، کبھی کوئی بہن آگے آ جاتی ہے۔ حسین حسن کا جنازہ اٹھانے گیا، کبھی زینب آ گئے، کبھی کلثوم آ گئے، رو کے کہتی نہ لے کے جا، اے امت دین لے کے کھڑی ہے، اے میرا نفیس آزاد۔ بیٹھے رہنا، بیٹھے رہنا، بس اس جنازے کا دیدار کرو، زیارت کرو، اگلا جنازہ آئے گا اور یہی پہ ماتم کی آواز آ جائے گی۔ مجھے ایک بار اس جنازے کا جانا سناؤ، پھر اس جنازے کا آنا سناؤ۔ ایک بار کسی نے جنازہ دیکھ لیا، اب تمہیں اسی جنازے کی قسم میری طرف دیکھ۔ بھائیوں نے جنازہ اٹھایا، جنازہ مدینے کے بازار میں آیا۔ بابا ناظر جاتی میں مرنا چاہوں اگر میں جملہ چھپاؤں، چند پہ غیر